برطانوی وزیراعظم تھریسا مے باضابطہ طور پر ٹوری پارٹی لیڈر کے عہدے سے الگ ہو گئی ہیں، تاہم وہ نئے لیڈر کے انتخاب تک وزیراعظم ہی رہیں گی۔ برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے 24 مئی کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے بریگزٹ ڈیل پر پارلیمنٹ کو قائل کرنے میں ناکامی کے بعد یہ اعلان کیا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حکمران پارٹی کے نئے لیڈر کے چناؤ میں 1 ماہ لگ سکتا ہے۔ اس دوران تھریسا مے بطور قائم مقام وزیراعظم خدمات سر انجام دیتی رہیں گی۔ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں کئی نامی گرامی سیاستدانوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، جن میں کنزرویٹو پارٹی کے رکن اور وزیر داخلہ ساجد جاوید، بورس جانسن، ایٹس میکوی، روری سٹیورٹ اور جیریمی ہنٹ شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا لندن پہنچ گئے۔ چیف جسٹس کیمبرج یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کریں گے۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے نے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا استقبال کیا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے میڈیا سے بات کرنے سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت وہ میڈیا کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہیں۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا میرا یہ دورہ میڈیا کے لیے نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ برطانیہ میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے سیکیورٹی چیک ان پوائنٹ پر جدید 3D سکینرز نصب کر دیے گئے ہیں۔ اب مسافروں کے سامان میں موجود اشیاء کی سکیننگ ہو سکے گی۔ مسافر اپنے ہینڈ بیگ میں موجود اشیاء کے علاوہ مشروبات، دیگر محلول سے بھری بوتلیں جہاز تک لے جا سکیں گے۔ بیورو چیف UK غلام حسین نوان کی رپورٹ دیکھیں۔ ایئرپورٹ پر جہاں بہتر سیکیورٹی بنانے کے لیے طرح طرح کی سختیاں کی جاتی ہیں، وہیں مسافروں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی بدولت آسانیاں بھی پیدا کی جا رہی ہیں۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کا شمار دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں ہوتا ہے، جہاں سالانہ 5 لاکھ کے قریب پروازوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ ہوائی اڈے میں لاکھوں مسافروں کو مائع اشیاء، برقی آلات اور تیز دھار اشیاء کی چیکنگ کے لیے سخت ترین سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا تھا، تاہم اب اس کے لیے جدید ترین 3D سکینرز نصب کر دیے گئے ہیں، جن کی مدد سے ہینڈ کیری میں موجود اشیاء کو مکمل طور پر جانچا جا سکے گا اور سیکیورٹی کا عمل برق رفتاری سے طے ہوگا۔ 3D سکینرز امریکہ اور یورپی ممالک میں نصب ہیں، تاہم انہیں پہلی بار ہیتھرو ایئرپورٹ اور لیٹن ایئرپورٹ نصب کیا گیا ہے، جس پر 50 ملین پاؤنڈ کی خطی رقم خرچ کی گئی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی میں عید الفطر عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ جامع مسجد تاجدار مدینہ میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ چودھری خالد پرویز رپورٹ کریں گے۔ اسکاٹ لینڈ میں بھی عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ جامع مسجد تاجدار مدینہ ڈنڈی میں عید الفطر کا بڑا اجتماع ہوا، جس میں 300 کے قریب افراد شریک ہوئے۔ نماز عید علامہ سید اعجاز حسین صاحب نے پڑھائی، جبکہ علامہ عثمان الازہری نے خصوصی خطاب کیا۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو، یہ اس کا حق ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے۔ فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ تم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ عدم سے وجود میں آتے، تم آج بڑی شایان شان سے پھرتے ہو، کہتے ہو کہ میں یہ ہوں، اتنا حسن ہے تمہارا، اتنا مال ہے تمہارے پاس، لیکن دیکھو تم اصل تھے کیا۔ تمہاری جو اصل ہے وہ تم کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے کہ میری اصل یہ ہے۔ اس موقع پر حاجی محمد ارشد، رشید گل، طاہر اسحاق، شجاع احمد اور دیگر کو مسجد کی تعمیر و ترقی میں معاونت پر خصوصی تحائف سے نوازا گیا۔ حافظ محمد رضوی صاحب نے امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ساتھ یکجہتی کے لیے بھی دعائیں کروائیں۔ یا الہی، ہم سب کے علم میں، رزق میں، صحت میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کیسر حبیب قادری نے علماء کرام، انتظامیہ اور مسلم کمیونٹی کو خراج تحسین پیش کیا اور آئندہ مزید سروس فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس موقع پر بچوں کو گفٹ بیگ بھی دیے گئے اور نمازیوں کو مٹھائی بھی پیش کی گئی۔ دبئی سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے مہمان صاحبزادہ پروفیسر سید علی رضا بخاری کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ لوٹن سے دیکھیے صفدر بخاری کی رپورٹ۔ لوٹن میں محمد خالد حسنین کی جانب سے دبئی سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے صاحبزادہ پروفیسر علی رضا کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ عید ملن پارٹی سید اقرار الحسن، سفیر شاہ ندیم مسعود سمیت لوکل کمیونٹی کے افراد شریک ہوئے۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیری 70 سالوں سے ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بھارت ہوش کے ناخن لے اور نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت بند کرتے ہوئے انہیں حق خود ارادیت دے۔ 1947 سے ابھی تک کشمیریوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، اور ریسنٹلی جتنے بھی آزادی پسند قوت ہیں، لائک یاسین ملک صاحب، ان کو ڈیتھ سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم انٹرنیشنلی طور کے اوپر UK میں اور یورپ میں ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ آج میں اس میڈیا کی وساطت سے آل ورلڈ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں انڈیا کے کرپٹ
اور بےغیرت حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اگر یہ ظلم بند نہ کیا گیا تو ہم اس کا پروٹیسٹ پوری ورلڈ میں کریں گے اور ہم ان حکمرانوں کو بتا دیں گے کہ حق کے خود ارادیت کیسے لیا جاتا ہے. اور میں ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا. ایک دنیا میں سب سے بڑا اگر جیل دیکھنا ہے آپ، وہ 5 to 6 ملین لوگوں کا دیکھ لیں، اور جو کوئی ایک خوشی کی بات نہیں ہے. اور ادھر سے انڈیا اینڈ پاکستان ٹوگیدر ہم جی ترقی کی راستے پہ جا رہے ہیں. یہ کس قسم کی ترقی ہے کہ کسی کے سر پہ بیٹھ کے ترقی آپ کر رہے ہیں. اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت فوراً مل جائے، اور اس سلسلے میں جو بھی ہو سکتا ہے ہم بھرپور ان کے ساتھ ہیں. شاندار مہمان نوازی پر صاحبزادہ پروفیسر سید علی رضا بخاری نے محمد خالد حسنین اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. فرانس کے ساحلی علاقوں میں شدید سمندری طوفان کے باعث کشتی الٹنے سے 3 ریسکیو اہلکار ہلاک ہو گئے. حادثہ مغربی فرانس میں پیش آیا جہاں ریسکیو اہلکار آپریشن میں مصروف تھے. سمندری طوفان کے باعث کشتی الٹ گئی. حادثے کے وقت کشتی میں 7 اہلکار سوار تھے جن میں سے 3 ہلاک ہو گئے جبکہ باقی 4 تیر کر ساحل سمندر پر پہنچ گئے. فرانس کے دیگر علاقوں میں بھی تیز آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے جبکہ موسم بھی سرد ہو گیا ہے. سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریلی میں پی ٹی ایم کی پاکستان مخالف منفی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا گیا. مزید احوال اصغر مرزا کی رپورٹ میں. EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن سویڈن اور پختون ڈیاسپورا اسٹاک ہوم کے زیر اہتمام اسٹاک ہوم پاکستان زندہ باد ریلی کا اہتمام کیا گیا. ریلی میں شریک افراد نے اپنی گاڑیوں پر پاکستانی اور سویڈش پرچم اویزاں کر رکھے تھے. شرکا نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی بلند کیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ریلی کا مقصد پی ٹی ایم کی سازشوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا تھا. شرکا کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم نہ صرف پاکستان میں بلکہ یورپی ممالک میں بھی زہریلا پروپیگنڈا اور طاقت کا استعمال کر رہی ہے. EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن سویڈن کے صدر غلام محمد بھلی، سینئر نائب صدر رانا یاسین، نائب صدر رضوان بھٹی، جنرل سیکرٹری رفاقت علی نے عوام کے ساتھ بھرپور شرکت کی. سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن میں سفیر پاکستان نے سرکاری رہائش گاہ پر عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی فیملیز شریک ہوئیں. تفصیلات کے لیے دیکھیے شاہد احمد شاہد کی یہ رپورٹ. سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن میں پاکستانی سفیر احمد نسیم وڑائچ اور ان کی بیگم انیلا وڑائچ نے عید الفطر کی خوشیاں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ منانے کے لیے اپنی رہائش گاہ پر اوپن ہاؤس کا اہتمام کیا جس میں کثیر تعداد میں پاکستانی فیملیز نے شرکت کی. سفیر پاکستان اور ان کی اہلیہ نے دلی مسکراہٹوں سے پاکستانی فیملیز کو خوش آمدید کہا اور فردن سب سے عید ملی اور انہیں عید کی مبارکباد پیش کی. آج ہم نے عید کے موقع پہ اپنی پاکستانی کمیونٹی جو سوئٹزرلینڈ میں ہے ان کو دعوت دی ہے پاکستان ہاؤس میں تاکہ وہ آئیں. ہم سب لوگ اس موقع پہ ایک دوسرے سے ملیں اور یہ ایک بہت اچھی وہ ہے کہ ہم سب لوگ آپس میں مل سکتے ہیں انفارمل ماحول کے اندر. اور اس میں ہم نے پاکستانی کھانے کا اہتمام کیا ہے، بچے بھی کھیل رہے ہیں اور سب کو ایک اپرچونٹی ملی ہے انفارملی سب کو ملنے کی. اس موقع پر سفیر پاکستان احمد نسیم وڑائچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید الفطر کا تہوار در حقیقت اس عہد کی تجدید ہے کہ ہم سب کا پروردگار ایک ہے. ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. نسلی، لسانی اور علاقائی تفریقیں اسلام کے منافی ہیں. آپ سب نے تیار غیر میں رہتے ہوئے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، عبادات کی اور چونکہ عید کا دن انعام و اکرام کا دن ہے سو ہم نے سوچا کہ اللہ کے انعام و اکرام کے دن کو ایک ساتھ مل کر منائیں. آج مجھے اس بات پہ خوشی اور فخر ہے کہ آپ سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہوئے اسلامی اقدار اور کلچر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اپنے عمل و کردار سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. سفیر پاکستان اور ان کی اہلیہ مہمانوں میں گھل مل گئے. پاکستانی کمیونٹی نے سفیر پاکستان اور ان کی اہلیہ کا شکریہ ادا کیا. ہم آج بیرن میں آئے ہیں، ایمبیسیڈر میں ہم نے انوائٹ کیا ہے عید ملن پارٹی کا، تو بڑا اچھا لگا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے کھانے وانے کا ارینج کیا اور بڑا اچھا لگا سب سے مل کے. تو چلے اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے. آج ہم بہت خوش ہیں یہاں پہ کہ جناب ایمبیسیڈر صاحب احمد نسیم صاحب
انہوں نے یہاں پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کیا اور یہ بہت اچھا اقدام ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تمام پاکستانیوں کے دل میں گھر کر لیا ہے، اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کو ہمیشہ اکٹھا اور متحد رکھنے کے لیے ہمیشہ ان سے ملتے رہیں گے اور ان کے جو بھی مسائل ہیں ادھر سوئٹزرلینڈ کے اندر اس کو انشاءاللہ حل کرتے رہیں گے۔ ہم بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ہم آج پاکستانی کمیونٹی کو ہمارے امبیسڈر صاحب نے، امن نسیم بھائی صاحب نے امبیسڈر بہن نے میں انوائٹ کیا تھا عید ملن پارٹی کے لحاظ سے۔ بہت خوش ہیں، تمام کمیونٹی کو ملے ہیں جو آدمی ویسے کام کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹس نہیں ہوتے، لیکن ابھی یہاں پہ کافی کمیونٹی سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جس میں کرسچن کمیونٹی کے بندے آئے ہوئے تھے، پوری پاکستانی کمیونٹی تھی۔ آج ہمیں پاکستانی امبیسڈر نے عید پہ بلایا اور ہمارے ساتھ انہوں نے عید منائی اور ہم پاکستانی کمیونٹی بہت خوش ہیں کہ اس طرح ہمیں انہوں نے بلایا اور بہت ہمارے ساتھ انہوں نے عید منائی اور خوش ہیں۔ آج ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں امبیسڈر صاحب اور ان کی وائف کا، جنہوں نے آج ہمیں جو ہے نا عید ملنے کا موقع دیا یہاں پہ سب کے ساتھ، سب پاکستانی دوستوں کو انوائٹ کیا ہے اور ہم لوگ ہمیں بہت بےحد خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ یہاں بھی انہوں نے تھوڑا سا پاکستان کی طرح کا ماحول کریٹ کر دیا۔ آج ہمیں امبیسڈر صاحب نے بیان بلایا عید منانے کے لیے، ہم سب کو اکٹھے کیا۔ دعا ہے کہ ہم فیوچر میں بھی ایسے ہی اکٹھے ہوں اور مل کر یہاں بیرن میں کہیں بھی سوئٹزرلینڈ میں عید منائیں۔ آج عید کے موقع پہ ہم لوگ یہاں پہ سب پاکستانی اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو بڑا اچھا لگا، امبیسڈر صاحب نے ارینج کیا ہوا تھا، سارے پاکستانی فیملیز آئی ہوئی ہیں، بچے انجوائے کر رہے ہیں، ہم لوگ اچھے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں۔ اور اس عید کے موقع پر اپنے گھر بلانے اور عید ملن کے اقدام کو سراہا۔ آخر میں مہمانوں کی توازو پاکستانی کھانوں سے کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، سوئٹزرلینڈ۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ بارش کی نظر ہو گیا، دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔ شائقین کرکٹ اس صورتحال پر مایوس ہو گئے۔ برسٹل گراؤنڈ کے باہر شائقین کرکٹ سے بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان نے بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ It was complete disappointment at the end of the day اور پاکستان جیت جاتا تو ہوپ فلی 2 پوائنٹ مل جانے تھے اور ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ جیت سکتا ہے میچ۔ ہم لوگ بھی سوئٹزرلینڈ سے آئے تھے میچ دیکھنے کے لیے یہاں پہ، اور ہوپ تھی کہ جب انسپیکشن کی امپائر نے تو ایٹ لیسٹ 20 اوورز کا گیم ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ آبویسلی پلیئر کی سیفٹی کمز فرسٹ اور 1 پوائنٹ مل گیا، بٹ ہوپ فلی پاکستان ول ڈو بیٹر ان دا نیکسٹ گیم۔ سوئٹزرلینڈ سے آئے ہیں، بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، رین نے بہت ڈسپوائنٹ کی ہے اور امید تھی کہ میچ ہو جائے گا۔ کافی زیادہ ہم لوگ تو امریکہ سے میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے، صرف یہ صبح آئے، کل رات کو آئے ہیں اور ویری ڈسپوائنٹنگ، دس واز گونا بی ون آف دوز ایزی میچز۔ ہم تو صبح سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کرے بارش رک جائے اور میچ شروع ہو جائے۔ جب بارش رکی، سورج نکلا تو امپائر جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ میچ نہیں ہوگا، تو ہمیں تو بہت مایوسی ہوئی، ہمارا پورا دن ضائع ہو گیا۔ جی کافی ڈسپوائنٹ ہے، لگ رہا تھا کہ میچ ہو جائے گا، دھوپ آپ دیکھ لیں کافی دھوپ نکلی۔ 92 ورلڈ کپ والا صاحب ہو گیا، میں نے ابھی چیک کیا، پہلے پاکستان میچ آ رہا، پھر پاکستان میچ جیتا، پھر اگلا بارش ہوا، پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا اور انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ جیت کے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان نے آج میچ نہیں کھیلا بارش کی وجہ سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنے ٹیم پلیئرز کے زیادہ حفاظت چاہیے۔ ابھی پچ بہت گیلی ہے، ان کا سلپ ہونے کا خطرہ ہے، گرنے کا خطرہ ہے، انجری کا بھی خطرہ ہے، تو اس سے بہتر ہے 1-1 پوائنٹ ہو جائے تو ایٹ لیسٹ نیکسٹ گیم کے لیے پاکستان اپنی پوری کوشش کریں گے جس طرح فٹ اینڈ بال۔ انہوں نے بتایا جب دھوپ نکلی ہوئی ہے، پچ سب کچھ ٹھیک ہے، اس زمانے میں ان کو یہی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی فیچر کی لگی ہوئی ہے کہ کوئی سلپ نہ ہو جائے، کوئی کسی کی لات نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یار لوگ آئے ہوئے ہیں، فل ہاؤس ہے اور پھر بھی انہوں نے نہیں کھیلا، یہ غصہ ہے جناب۔ ہم لندن سے آئے دیکھنے کے لیے۔ بہت مایوسی ہوئی ہے جی، ہم تو امریکہ سے آئے ہیں یہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے اور بڑے ایکسائٹیڈ تھے، تو اب دیکھیں اب میچ جیتنا بھی بہت ضروری تھا یہ والا، تو بڑے افسوس ہوا ہے، چلے 1 پوائنٹ مل گیا، اس میں اللہ میں کی بہتری ہوگی، تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلا میچ آسٹریلیا کے ساتھ ہے ٹورنٹن میں، وہاں بھی ہم جا رہے ہیں، تو دیکھیں اللہ کرے انشاءاللہ جیت جائیں تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ جی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ بارش ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کا چانس بہت زیادہ تھا جیتنے کا، لیکن انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ آسٹریلیا کے خلاف جو ہے اچھی پرفارمنس کریں انشاءاللہ۔ جی ہم سلاؤ سے آئے تھے، بہت پوری امید ہے، آج پاکستان کا بہت اچھا چانس تھا، سری لنکا سے یہ میچ جیت کر ہم 2 پوائنٹ اور حاصل کر کے ورلڈ کپ میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکتے تھے۔ میں کافی دور سے سرے سے آیا ہوں، ادھر تقریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ پہلے سوچ رہے تھے کہ تھوڑا بہت میچ ہو جائے گا 20 اوور کا یا اس طرح کا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کافی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ تو نہ ہوا، لیکن کمنٹیٹرز نے انڈور کرکٹ میں خوب مقابلہ کیا۔ وسیم اکرم کی بالنگ پر گریم سمتھ اور سنگاکارا کی بیٹنگ، لیجنڈ کرکٹرز کی انڈور کرکٹ آپ بھی دیکھیے۔
हो गया? One ball. Oh, come back. Nice. Swinging it. Oh, yanked him. He's yanked him. I think you're in. Ooh, tried to scoop it. अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।